سر پروگرام میں خوش آمدید. آپ سب سے بتائیں, آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقتدرہ کو لے کر اپنا بیانیہ تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے, اور کیا معاملات آپ کو حل کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آگے سے دروازے کلوز ہیں؟ سلمان دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان یا برِ صغیر کی سیاست میں کچھ بھی آخری حرف آخر نہیں ہوتا ہے, اور ہم نے دیکھا کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد جس انداز میں تحریک انصاف نے دیکھا کہ جی ووٹ مل گئے, سب کچھ مل گیا, لیکن اس کے بعد فارم 45 اور 47 کے حوالے سے جو کچھ ہوا, اس کے بعد پی ٹی آئی کو اور اس کی لیڈرشپ کو ایک بات سمجھ آ گئی, اور وہ یہ تھی کہ بہرحال ان کو مقتدرہ کے حوالے سے اپنی جو پالیسی ہے اس پہ اوپر نظر ثانی کرنا پڑے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات چیت کی, مذاکرات کیے. کے پی کے کی حکومت جب چلا رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب پہ یہ بھی الزامات لگ رہے ہیں, یا پتہ نہیں کیا سچائی ہے یا نہیں ہے, کہ جی بہرحال وہ ایک طرح سے کمپرومائز کر کے حکومت چلا رہے ہیں, ورنہ پی ٹی آئی کو شاید کے پی کے کی حکومت بھی نہ ملتی. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی اس موو میں پاکستان کی جمہوریت کی بقا ہے. اگر پاکستان کی جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے موجودہ سسٹم کے اندر اتنی جو پولرائزیشن ہو گئی, اتنے جو ایکسٹریم جس کو کہتے ہیں سٹانس آگے, اس کو ختم ہونا بڑا ضروری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی مقتدرہ کی طرف سے بھی اس کا ایک پازیٹیو جواب ان کو آئے گا. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ جو سٹانس ہے کہ جی وہ کسی حالت میں بھی کسی اور سیاسی جماعت سے بات نہیں کرے گی, میرا خیال ہے ان کو اس سٹانس کو بھی چینج کرنا پڑے گا. بہرحال تمام سیاسی قوتوں کو ان کی قوت کو ماننا چاہیے. جماعت اسلامی کا کیا سٹیٹس لگ رہا ہے؟ آئے آرام سے بیٹھ گئے, اور جس طریقے سے عطا طارق صاحب نے سافٹلی بات کی, ان کے بندے تمام رہا کر دیے, اور پھر کہا کہ کل ہم فائنل ہماری ٹیکنیکل ٹیم بیٹھے گی, ان کے تمام مطالبات بھی مان لیے جائیں گے. تو آپ کو 2 + 2 4 ہی لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی 3-5 ہے؟ میں اس کے اندر تھوڑی انٹرسٹنگ بات یہ بتاؤں آپ کو سلمان, جب بھی پاکستان میں بہت سارے دھرنے لگے, لیکن جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے نا وہ حکومتوں کے آنے یا جانے کی طرف نشاندہی کرتا ہے. بہت باریک بینی سے اگر دیکھیں تو اس جماعت اسلامی کے دھرنے میں بہت سارے سوالات ہیں. اور ایک اور اہم بات بتاؤں, میرا خیال یہ ہے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے حکومت کے اوپر جو دباؤ بڑھا ہے, فیصلہ سازوں کے اوپر جو دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں, کچھ حلقوں کی طرف سے دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے یہ جماعت اسلامی کا دھرنا جو ہے وہ بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. اور اگر اس انداز میں معاملات آگے بڑھتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اور فیصلہ سازوں کو بہت آسانی ہوگی آئی پی پیز کے معاملے میں پاکستان کی جان چھڑوانے کے لیے. بات یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر اگر ملک کا فائدہ ہے, جو آپ کو نظر آ رہا ہے سینکڑوں اربوں روپے یہ لے رہے ہیں 15-20 سال سے, تو اس مطالبے کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ دھرنا 100% جائز ہے. لیکن وہیں پر اگر جماعت اسلامی کے حوالے سے دیکھا جائے, ان کے ماضی کے دھرنوں کو دیکھا جائے, ان کے ماضی کی تحریک کو دیکھا جائے, تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیشہ سوالات اٹھتے ہیں, اور ان کو اگر سیاق و سباق سے جوڑا جائے تو ان سوالات کے جوابات وہی ملتے ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. یعنی کہ جو آپ سمجھانا چاہ رہے ہو, میں سمجھ رہا ہوں, ایک بریک لیتے ہیں, کیونکہ ماضی میں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ ماضی تھوڑی حکومت کو ہلنے کا وقت ہوتا ہے نا, یا تو ان کی آڈیو اور ویڈیوز آنا شروع ہو جاتی ہے, یا کسی نہ کسی مقام پر کوئی نہ کوئی دھرنا ہو جاتا ہے.